کوئی زمانہ تھا جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ عمران خان پہ یو ٹرن کے الزام لگاتی تھی، لیکن آج کل نون لیگ اور پی پی یعنی جو بھی حکومت میں ہے وہ اس قدر یو ٹرن لیے جا رہے ہیں. یعنی عمران خان کے دور میں کچھ قوانین ایسے پاس ہوئے جو انہوں نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پاس کیے، بس ان کے پاس اکثریت نہیں تھی اصل میں تو لیکن یہ بہرحال ٹھیک کام نہیں تھا. ایک جمہوری ملک میں یہی طریقہ ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ جو بھی قانون بنانا ہو اس کو لائیں اور اس کو پاس کرائیں. تو اب یہ ہے کہ ان چیزوں سے عدم استحکام پیدا ہوتا ہے، اور یہ جانتے ہیں اچھی طرح سے اس وقت کے سیاستدان بھی جو حکومت میں ہیں کہ یہ عدم استحکام جو ہے وہ سیاستدانوں سے زیادہ غیر سیاسی قوتیں جو ہیں اس ملک میں کار فرما وہ لے کے آتی ہیں. یعنی معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ یعنی کوئی پیچھے کوئی ہے تار جو یہ چاہتی ہے کہ کبھی استحکام ہو ہی نہ. یعنی اور یہ سارے آپ دیکھیں ڈیولپنگ کنٹریز سبھی میں ہے یہ مسئلہ. یعنی انڈیا جو ہے وہ اس نے آپ دیکھیں کہ طاقت ہی اس بل پہ حاصل کی ہے کہ اس نے پہلے دن سے ایک تو جاگیرداری نظام کو اس نے قابو کیا، پاشلی کیا، لیکن اس نے اسے بہت فائدہ پہنچایا. پھر وہاں جو ہے ان کی یعنی فائدہ کس طرح سے پہنچایا، یعنی ان کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ عام لوگوں کی ہے. یعنی وہ واقعی حکومت میں آتے ہیں لوگوں کے نمائندے بن کے، ان کا انتخابات کا یعنی سسٹم ٹھیک ہے، اور انہوں نے شروع دن سے ایسا مستحکم قانون بنا لیا جس کی وجہ سے قانون کے دائرے سے کوئی بچ کے یعنی مشکل سے نکلتا ہے. کرپشن کہتے ہیں وہاں جس طرح کے سارے ایون ڈیولپنگ کنٹریز میں ہوتی ہے ویسے وہاں بھی ہے، لیکن اس قدر نہیں ہے. بہت کم ریشو ہے ہمارے ملک کے نسبت، یا جو بہت ہی ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی نسبت بہت ہی کم ہے وہاں کرپشن. اور جو فوج ہے ان کی وہ اس قدر مداخلت نہیں کر سکتی. ادارے مضبوط ہیں، اور یعنی حکومتی پالیسی جو ہے وہ عوام کے مفاد میں بنتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مودی جو ہیں نریندر مودی وہ بہت ساری یعنی ان سے کوئی طبقے اختلاف کر سکتے ہوں، لیکن اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ انہوں نے ہمیشہ ایسی پالیسیاں بنائی جس نے انڈیا کو فائدہ پہنچایا، استحکام لایا، اور ایک سے انہوں نے رکھی کہ یعنی وہ ایسی پالیسیوں کا انکار کر دیتے ہیں کوئی بھی ان کی سپر پاور جو ہے وہ لے کے آئے جو کہ ان کے ملک کے مفاد میں نہ ہوں. تو ہمارے ہاں اب کمپیریزن اچھی طرح سے ایک بچے کو معلوم ہے کہ کس طرح سے پالیسی ہماری ایک دم سے ٹوٹ جاتی ہے، اور جو حکومت آتی ہے وہ سارا نظام بدل دیتی ہے. اس وجہ سے بھی استحکام نہیں آ سکتا. تو موجودہ حکومت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سبقت لے گئی ہے پچھلے تمام جو دہائیاں ہیں ان پہ. اور چچا بھتیجی جو ہیں دونوں شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ وہ ایک دوسرے سے سبقت لے رہے ہیں کہ کس طرح سے غیر جمہوری قوتوں کو خوش کریں اور ان کے اعلی کار بنیں. تو پہلے مریم صاحبہ نے بل پاس کیا حق عزت کا، اپنی اسمبلی سے پاس کرایا بغیر بحث و مباحثہ کے، کرا لیا، اپنی پارٹی کے لوگوں سے ووٹ دلوائے اور بل پاس ہو گیا. اب شہباز شریف صاحب بھی جو تھے وہ موقع کے انتظار میں تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ عدلیہ بالکل بے بس ہو گئی ہے تو انہوں نے پیکا آرڈیننس جو ہے ترمیمی پیکا آرڈیننس اس کو منظور کرا لیا. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کے دور میں پیش کیا گیا تھا، یہ پیش کیا گیا تھا، لیکن پھر اس میں کافی
ترمیم بھی ہو گئی تھی، یعنی اس کو ریورس بھی کر لیا گیا تھا۔ تو عمران خان نے جب یہ عدالتوں میں لے جایا گیا تو اس پہ بہت مداخلت نہیں کی، اور اس وجہ سے یہ کچھ نارملائز ہو گیا تھا، لیکن اب دوبارہ سے اس کو ایسی ترمیمیں اس میں لائی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ اس میں سختی ہے، اور خاص ہر ہی یہاں تو ہر یعنی معاشرے کے انسان کو خطرہ ہے کہ یعنی آپ نہ فوج کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، نہ پتہ نہیں سیاستدانوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اور کریں گے تو پتہ نہیں آپ کو 4 سال قید ہوگی، 3 سال قید ہوگی، آپ کو 20 لاکھ جرمانہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ کس طرح کے بل ہیں؟ یہ بل بھی شہباز شریف نے اسمبلی میں بغیر بحث کے، یعنی اپوزیشن کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ کچھ بولیں، وہ کچھ اس میں ترمیم کریں، کوئی اس طرح کے بل ہوتے ہیں تاکہ وہ عوام کے لیے قابل قبول ہو جائیں، لیکن یہ منظور تو کرا لیا شہباز شریف نے بحث و مباحثہ کے بغیر، لیکن اب یہ اس طرح سے گلے کی وہ کیا کہتے ہیں ہڈی بنا ہوا ہے کہ عوام اسے قبول نہیں کر کے دے رہے۔ قبول کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ یعنی صحافیوں کے لیے یہ موت ہے، یہ ایون اپوزیشن کے لیے بھی موت ہے، ایک عام انسانوں کے لیے بھی بڑا ایک چیلنج ہے کہ کوئی، یعنی آپ اس سے پہلے سوشل میڈیا پہ لوگ اپنے بھڑاس نکال لیتے تھے، اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر سکتے تھے، پوائنٹ آف ویو سے آپ کو کوئی اختلاف ہو سکتا ہے آپ اس کو، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے۔ کوئی خدا نخواستہ کوئی غدار ہو، کوئی بہت ہی زیادہ کوئی ملک دشمنی کوئی کر رہا ہو تو اس کو آپ پکڑیں، لیکن یہ ہرگز بات ٹھیک نہیں ہے کہ آپ بات ہی نہیں کر سکتے فوج کے خلاف یا سیاستدانوں کے خلاف۔ کیا یہ کوئی عوام میں سے نکلے ہیں اور عوام کے لیے کام کرتے ہیں، عوام کے خدام ہوتے ہیں، نہ یہ کہ آپ ان کو وہ پیڈسٹل پہ رکھ دیں اور کہیں کہ ان کو تو چھونا نہیں، نہ دیکھنا ہے ان کو۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح سے یہ منظور تو ہو گیا ہے، اور ابھی سیاستدان جو ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وقت کا تقاضا ہے، اور ہم ہم نے اپنی ریاست کے لیے قربان کر دی ہے، اور اچھا وقت آ جائے گا جلدی، اور سال بھر میں حالات بالکل بدل جائیں گے۔ لیکن کچھ جو تھوڑے زیادہ سچے سیاستدان ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں، حامد میر نے بات کی ہے کہ زیادہ جو سچے انسان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بالکل غلط ہے، اور یہ ہے کہ ہم نے اپنے اس کے لیے ایک ہی ہے بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ اگر عمران خان آئے گا تو وہ پی پی کو بھی اور نون کو دونوں کو نہیں چھوڑے گا، تو اس وجہ سے ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ الیکشن کیسے جیتیں گے تو انہوں نے کہا جی اگلا الیکشن کمیشن بھی ہماری حکومت کا ہوگا، اس وجہ سے ہمیں وہی جتوا دے گا، تو ہمیں اس چیز کی فکر نہیں۔ لیکن انہیں ایک اور چیز کی فکر نہیں ہے کہ جب اس طرح کے ملک آئین کی تباہی دیکھتا ہے، عوام جب دیکھتے ہیں کہ کوئی اس ملک میں قانون نہیں ہے، کوئی اس ملک میں غریب کی سنوائی نہیں ہے، اور مفاد پرستی مقصد و محور رہ گئی ہے اس حکومتی ٹولے کا، تو ان کی نفرت جو ہے وہ ساری جو کیے کرائے ہیں نا اس پہ پانی پھیر کے رکھ دیتی ہے۔ تو ہمیں ایسے وقت سے ڈرنا چاہیے، اور اس سے پہلے کچھ تدارک ان چیزوں کا کر لینا چاہیے جو کہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے عوام کے لیے، اور خود ہمارے لیے ایک تباہی کا پیش خیمہ